قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید ہے۔ کوئی مائی کا لال جو ہمارے ساتھ ٹکر لے، مودی اسرائیل، امریکہ اور غدار اسلامی ممالک کے چھکے چھڑا دیے، بھارتی صفوں میں ہلچل، بھارت جلتا ہے اور یقین کریں ہم اس کو جلا کر راکھ کر کے ہی دم لیں گے۔ دوستو، بڑی زبردست خبریں پاکستان اور دوست ممالک کی طرف سے آ رہی ہیں جو ایک ایک کر کے مودی اور مودی کے یاروں پر قہر ڈھا رہی ہیں۔ پاکستان چودھری بنے گا، میری جان پاکستان چودھری بن چکا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ایسی خبریں آپ کے سامنے لائے ہیں جسے سن کر آپ بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ خبر ہے ہی ایسی۔ کیسے پاکستان کی تقدیر بدلنے جا رہی ہے، کون سی بڑی کامیابی پاکستان نے حاصل کر لی، آئیے ویڈیو کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ مودی چائے والا چلا تھا پاکستان کو تنہا کرنے، لیکن باجوہ ڈاکٹرائن اور کپتان کی کپتانی نے ایسے جوہر دکھائے کہ مودی کو چھٹی کا دودھ یاد کروا دیا۔ آج بھارتی فوج کے چیف کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ ہمیں مودی تم ایسے ذلیل مت کرواؤ، ہم پاکستان اور چین کی افواج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوستو، بھارتی آرمی چیف کی یہ خبر کل کی ہے جب اس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی ناکامی اور کمزوری کو تسلیم کیا تھا، لیکن ابھی بھارتی آرمی چیف کا یہ رونا ختم نہیں ہوا تھا اور ایک اور دھماکے دار خبر سامنے آ گئی جب پوری دنیا کا میڈیا یہ خبریں شائع کر رہا ہے کہ پاکستان میں اگلے ماہ 50 ممالک کی فوجیں انٹری دینے جا رہی ہیں۔ جی ہاں دوستو، 50 ممالک کی فوجیں پاکستان کے ساتھ باری باری جنگی مشقیں کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ان جنگی مشقوں میں کون سی خاص بات ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ وہ 50 ممالک ہیں جو پاکستان کے ساتھ جنگی مشقیں کر کے پاکستان پر اعتماد اور دوستی کا رشتہ مضبوط کرنے جا رہے ہیں۔ مطلب صاف ہے، ان ممالک میں زیادہ تر ممالک پاکستان کے ساتھ یہ جنگی مشقیں صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ مستقبل میں یہ 50 ممالک سی پیک کے ذریعے پاکستان کے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں۔ اور دوستو، آپ کو معلوم ہے سی پیک کی ساری تجارت سمندری راستوں میں سے ہی ہونی ہے، اور ان سمندری راستوں کو محفوظ بنانے کے لیے ان 50 ممالک کی بحری فوجیں پاکستان اگلے ماہ تشریف لا رہی ہیں، جن میں برطانیہ، روس جیسے ممالک کی بڑی فوجیں بھی شامل ہیں۔ دوستو، اصل گیم پتہ کیا ہے؟ پاکستان اور چین نے مل کر گوادر پورٹ کے ذریعے پوری دنیا سے تجارت، چین سے مال پاکستان کی گوادر پورٹ اور پھر سمندری راستے کے ذریعے یورپی اور خلیجی منڈیوں تک یہ سامان جایا کرے گا۔ اب امریکہ، بھارت اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ اس سی پیک منصوبے کے ذریعے چین کی ہونے والی تجارت کو کسی بھی طریقے سے روکا جائے۔ دوستو، اگر یہ تجارت سی پیک منصوبے کے ذریعے کامیابی سے شروع ہو گئی تو چین چند سالوں میں پوری دنیا کے ممالک پر راج کرنا شروع کر دے گا، جو امریکہ کو کسی صورت قبول نہیں۔ اب یہاں بات سمجھنے والی ہے، اگر چین پاکستان کے راستے تجارت کرے گا تو اربوں ڈالرز پاکستان کو بھی تو ملیں گے، پاکستانیوں کو بھی تو روزگار ملے گا، جس کی تکلیف سب سے زیادہ اس وقت بھارت کو ہی ہو رہی ہے۔ اس لیے دوستو، اس سمندری راستے کو روکنے اور غیر محفوظ کرنے کے لیے امریکہ، بھارت اور اسرائیل ایسا جال بچھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح بھی دنیا کو یہ باور کرایا جا سکے کہ سی پیک منصوبے کے ساتھ جڑنے اور چین پاکستان کے راستے تجارت کسی بھی لحاظ سے محفوظ نہیں۔ لیکن پاکستان اور چین دودھ پیتے بچے نہیں۔ چند روز قبل پاکستان نے بحیرہ عرب میں زیر آب سے اینٹی شپ میزائل اور ٹارپیڈو فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ کر کے دشمنوں کو بتا دیا تھا کہ ہم جاگ رہے ہیں اور اپنی سمندری حدود کی حفاظت کرنا اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ پاک بحریہ کی آبدوزوں نے اینٹی شپ میزائلوں اور ٹارپیڈوز کے ذریعے اپنے اہداف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا تھا۔ اب دوستو، سی پیک منصوبے میں برطانیہ، روس جیسی بڑی طاقتیں بھی شامل ہو چکی ہیں۔ اب وہ پاکستانی سمندری حدود میں اپنے بحری جہازوں کی آمد و رفت کو محفوظ بنانے کے لیے پاکستان کی سمندری حدود میں بحری مشقیں کرنے آ رہے ہیں، اور یہ بھارت، اسرائیل اور امریکہ کے لیے واضح پیغام ہے کہ اگر انہوں نے سی پیک کے سمندری راستوں میں کہیں بھی دہشت گردی کرنے کی کوشش کی تو یہ جنگی بحری مشقیں صرف دکھانے کے لیے نہیں ہو رہی، یہ وارننگ دینے کے لیے
کی جا رہی ہیں کہ اگر 50 ممالک کے اس اتحاد کی فوجوں اور جہازوں پر کسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو یہی 50 ممالک کی فوجیں مل کر اس ملک پر چڑھائی کر دیں گی اور اس دشمن ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے جس نے کوئی بھی گھناؤنی حرکت کرنے کی کوشش کی۔ یہ مودی کے لیے بھی کھلا پیغام ہے۔ دوستو اس وقت دیکھا جائے تو سمندر عالمی معیشت کے لیے اس وقت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل کر چکا ہے۔ آج کے دور میں زمینی حدود اور راہداریوں کی طرح سمندر میں چلنے والے تجارتی جہازوں کی بحفاظت اپنی منزلوں تک رسائی کے لیے گلوبل میری ٹائم انوائرمنٹ ایک چیلنج بن چکا ہے۔ دوستو فروری میں ہونے والی 50 ممالک کی میری ٹائم مشقیں پاکستان فورسز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہیں۔ اس وقت بھارتی ایجنسیاں اور غیر ملکی ایجنسیاں اس کوشش میں لگی ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے ایسے واقعات کروائے جائیں تاکہ پاکستان کا ایک برا امیج 50 ممالک کی افواج کو پہلے ہی دے دیا جائے کہ پاکستان محفوظ ملک نہیں۔ 7 فروری 2021 سے پاکستان ایک مرتبہ پھر عالمی امن مشقوں کی میزبانی کا اعزاز حاصل کر رہا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان 6 مرتبہ عالمی امن مشقوں کی میزبانی کر چکا ہے۔ پاکستان نیوی کی وساطت سے منعقد کی جانے والی حالیہ امن مشقوں کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہونے کی حیثیت سے کبھی بھی جنگ کا حامی نہیں رہا اور اپنی سمندری حدود اور خطے سمیت دنیا بھر میں امن کا خواہاں ہے۔ پاکستان دنیا بھر کو یقین دلا رہا ہے کہ اس کے کوئی جنگی عزائم نہیں ہے اور نہ ہی وہ توسیع پسندی کے ارادے رکھتا ہے، لیکن پاکستان اپنی حدود اور سالمیت کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جانے سے گریز نہیں کرے گا۔ لہٰذا پاکستان اور چین کے گیم چینجر منصوبے سی پیک کی طرف کوئی گندی آنکھ سے نہ دیکھے ورنہ یہ آنکھیں نکال لی جائیں گی۔ آج کی دنیا میں سمندر انتہائی اہمیت اختیار کر چکے ہیں اور اب یہ ثابت ہوتا جا رہا ہے کہ مستقبل کی جنگیں سمندر میں ہی لڑی جائیں گی۔ اس سلسلے میں جنوبی چین کی سمندری حدود میں امریکہ، بھارت، آسٹریلیا اور دوسری جانب جاپان، ویتنام اور تائیوان جیسے امریکہ کے اتحادی ممالک کی سرگرمیاں آنے والے وقت کے واضح اشارے دے رہی ہیں۔ کل کی کوئی بھی جنگ فضاؤں کے بعد سمندری حدود میں ہی لڑی جائیں گی اور یہی وجہ ہے کہ میری ٹائم سیکیورٹی کسی بھی ملک اور اس کی بحریہ کے لیے انتہائی اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ پاکستان کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں، وگرنہ پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ پاکستان بحریہ کے چیف ایڈمرل امجد خان نیازی کا یہ کہنا بالکل صائب اور درست ہے کہ اللہ کی عطا کردہ اس سمندری ساخت پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے، پاکستان کا شمار انرجی روٹس کرار سورس آف ورلڈ میں ہوتا ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔